چنانچہ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، بادشاہ کی جوان العمر بیٹی اس کے کپڑے دھل کے آتے تھے. اس نے یہ محسوس کیا کہ جیسے اچھے کپڑے اس کے دھلے ہوتے ہیں ایسے گھر کی دوسری عورتوں کے تو نہیں دھلے ہوتے. تو اس نے کام کرنے والی سے پوچھا کہ یہ دھونے والا کون؟ حقیقت حال کھلی کہ دھوبی کا جوان بیٹا تھا. اس نے کہیں اس شہزادی کے حسن و جمال کا تذکرہ سنا تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ اس کے کپڑے میرے پاس آتے ہیں وہ بڑے اچھے دھوتا اور اس کو طے کرتا اور بھجواتا. کپڑے کے ذریعے اس عورت کو پتا چلا کہ یہ تو بڑا ہی دیوانہ ہے. اب جب بات کھلی تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میری تو تصور نہیں ہو سکتا زندگی کا. جو عشاق گانے گاتے ہیں اس نے بھی وہی گانے شروع کر دیے کہ اس کو جا کے بتاؤ آئی مس یو. اب جب شہزادی نے دیکھا نا کہ بھئی یہ تو بے قابو ہی ہوتا جا رہا ہے، تو اس نے کہلوایا کہ میرا اور تیرا ملنے کا کوئی چانس نہیں ہو سکتا. اس نے بڑی منت سماجت، نہیں کوئی طریقہ، ایک دفعہ تجھے دیکھ لوں، ایک دفعہ بات کر لوں. شہزادی نے کہلوایا کہ ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے. میرے والد صاحب جو ہیں ان کو علماء سے بہت زیادہ تعلق محبت ہے. یہ کبھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دعا کروانے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ بھی اسی قسم کا کوئی سلسلہ شروع کرو تو ہو سکتا ہے کہ کبھی دعا کروانے میں بھی آپ کے پاس پہنچ جاؤں. لو جی نوجوان شہر سے باہر خیمہ لگایا، تسبیح پہ تسبیح. 2-3 سال وہ ذکر کرتا رہا، حتیٰ کہ کوئی لوگ جاتے اس کو ہدیہ دینے کے لیے تو وہ ہدیہ بھی قبول نہ کرتا. تو لوگوں کو پکا یقین ہو گیا کہ اس کو تو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں، یہ تو کسی سے پیسہ ہی نہیں لیتا، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے. ایک دن آیا کہ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ جی ایک ایسا بڑا ذاکر انسان فلاں جگہ ہے. بادشاہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا، دعا کروائی اس نے کر دی. بادشاہ نے گھر آ کر تذکرہ کیا کہ اس طرح ایک بڑا نیک نوجوان ہے اور میں نے اس معاملے میں اس سے دعا کروائی. شہزادی کو موقع مل گیا. اس نے کہا کہ کبھی اگر اجازت ہو تو میں بھی اور سہیلیوں کے ساتھ دعا کروانے چلی جاؤں. بادشاہ نے اجازت دے دی. لو جی ایک دن آیا کہ وہ شہزادی بھی وہاں دعا کروانے پہنچ گئی. جب وہاں پہنچی اس نے اس کو بتایا کہ میں شہزادی ہوں اور جس کی محبت میں تم آج تک یہ سب کچھ کرتے رہے ہو میں تمہارے پاس آئی ہوں. اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. شہزادی کو بڑی حیرانگی ہوئی تو اس نے کہا فقالت لہو انا مطلوب. شہزادی کہنے لگی میں تمہارا مطلوب ہوں. انا بغیتک، میں تمہاری چاہت ہوں. انا محبوبک، میں تمہاری محبوبہ ہوں. انا قرۃ عینک، میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. جو الفاظ وہ استعمال کرتا تھا شہزادی نے وہ سارے لفظ استعمال کر کے اسے بتائے کہ میں وہی ہوں جو تمہارے پاس آئی ہوں تم سے ملاقات کے لیے. فالتفت الیہا، جب اس نے وہی الفاظ گنوائے نا تو اس وقت اس نے اس کی طرف توجہ کی. وقال الیک انی، کہنے لگا کہ پیچھے ہٹ، یہاں سے دور چلی جا. فإن ذکر اللہ شغلنی عنک، اللہ کے ذکر نے میرے دل سے تیری محبت کو نکال دیا. وہ ایک وقت تھا جب میں تیری محبت میں روتا تھا، اب میں نے
بناوٹ میں اللہ کا ذکر کیا، اس ذکر نے بھی میرے دل سے غیر کی محبت کو نکال دی۔ تو اگر اخلاص کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرے تو پھر دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی بھائی؟ کسی نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت بعض لوگ تو دین کے لیے ذکر کرتے ہیں، اللہ کے لیے، اور بعض تو دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ تو مولانا روم رحمت اللہ نے جواب دیا، بہر دین، بہر دنیا، بہر نام، کہ ذکر دین کے لیے کرو، دنیا کے لیے کرو، نام کے لیے کرو۔ بہر دین، بہر دنیا، بہر نام، اللہ اللہ کردہ باید وسلام۔ تم اللہ اللہ تو کرو نا بھائی۔ نقطہ یہ تھا کہ ابتدا دنیا سے یہ کرے گا، لیکن اللہ کے نام کی برکت ہے، انتہا اخلاص کے اوپر ہوگی۔ تو کرو تو صحیح نا یہ اللہ